یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن گہوارہ ادب مظفر نگر کے زیر اہتمام اردو ڈے کے موقع پر ایک عظیم الشان مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد خان نظامت سحر مظفر نگری نے کی۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی پروفیسر لقمان احمد خان اور کنوینر احمد مظفر نگری رہے۔ شمع روشن انجمن کے صدر حضرت عثمان عادل صاحب نے کی۔ اس موقع پر شہرت یافتہ چند شعراء حضرات کو اعزاز و خطاب سے نوازا گیا۔ ماحول بنائیں اور اسی ماحول کو پھر اسی ماحول میں لائیں جو ماحول چل رہا تھا، اور اپنے چہیتے شاعر جو کہ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر عالمی منظرنامے پر آپ کے مظفر نگر کی نمائندگی کر رہا ہے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے، آپ کے مظفر نگر کا جان غزل شہزادہ غزل خورشید حیدر۔ تالیوں سے استقبال کی۔ شکریہ بھائی۔ پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل محفل کو، یعنی انہوں نے دو نام بتائے، کاشانہ فہمیدہ اور کاشانہ احمد، اس کی آپ کو مبارکباد۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، جو بھی نام آپ کو پسند ہو وہ رکھیے گا، لیکن بہت خوبصورت مکان آپ نے بنایا ہے۔ اس کا انوگریشن بھی آج ادبی حوالے سے ہو گیا۔ چند احباب آپ کے ایسے آئے ہوں گے، جیسے میں بھی اس میں شامل ہوں، جب انڈر کنسٹرکشن تھا، جب میری حاضری ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے مکان بنایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ملاحظہ فرمائیں، اجازت ہے صدر صاحب؟ چھوڑ کر ایک غم محبت کو، چھوڑ کر ایک غم محبت کو، غم کوئی مستقل نہیں لگتا۔ چھوڑ کر ایک غم محبت کو، دو مصروں کے لیے دو مصرے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی شاعری سنائی حالات حاضرہ کے پس منظر میں، تو کچھ ایسے بھی مصرے کہہ لیے جائیں کہ بھائی ہاں یہ آج کا مصرع ہے۔ فخری بھائی، چھوڑ کر ایک غم محبت کو، غم کوئی مستقل نہیں لگتا، جب سے دیکھا ہے فیس بک پہ تجھے، اب کسی بک میں دل نہیں لگتا۔ چھوڑ کر ایک غم محبت کو، شکریہ، غم کوئی مستقل نہیں لگتا، جب سے دیکھا ہے فیس بک پہ تجھے، اب کسی بک میں دل نہیں لگتا۔ بہت شکریہ کہ چھوڑ کر ایک غم محبت کو، غم کوئی مستقل نہیں لگتا، جب سے دیکھا ہے فیس بک پہ تجھے، اب کسی بک میں دل نہیں لگتا، اب کسی بک میں دل نہیں لگتا۔ بالکل صحیح ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ چاہے کیسے بھی آگ اس کے گھر لگ گئی، صدر صاحب، چاہے کیسے بھی آگ اس کے گھر لگ گئی، یہ تو طے بات ہے میرے سر لگ گئی۔ مطلب خشک سا ہے لیکن آپ نے سن لیا۔ چاہے کیسے بھی آگ اس کے گھر لگ گئی، یہ تو طے بات ہے میرے سر لگ گئی، فصل گل میں تو یہ حادثے ہی ہوئے، فصل گل میں تو یہ حادثے ہی ہوئے، آگ بھڑکی کہیں میرے گھر لگ گئی۔ عبداللہ رائی بھائی، فصل گل میں تو یہ حادثے ہی ہوئے، آگ بھڑکی کہیں میرے گھر لگ گئی۔ اور ایک شعر آج پڑھتا ہوں اس میں، آگ بھڑکی کہیں میرے گھر لگ گئی، ایک مشکل سے کاٹا تھا طوفان کو، آ کے ساحل پہ شرط سفر لگ گئی۔ ایک مشکل سے کاٹا تھا طوفان کو، آ کے ساحل پہ شرط سفر لگ گئی۔ اور یہ شعر سنیے، دو شعر غزل کے ہو گئے اس میں۔ ایک مشکل سے کاٹا تھا طوفان کو، ایک مشکل سے کاٹا تھا طوفان کو، آ کے ساحل پہ شرط سفر لگ گئی، آ کے ساحل پہ شرط سفر لگ گئی۔ یہ شعر کے دو شعر غزل کے حاضر کرتا ہوں استاد۔ آ کے ساحل پہ شرط سفر لگ گئی، پہلے دھرتی کے سینے کو چھلنی کیا، پہلے دھرتی کے سینے کو چھلنی کیا، بلحوث آنکھ اب چاند پر لگ گئی۔ پہلے دھرتی کے سینے کو چھلنی کیا، بلحوث آنکھ اب چاند پر لگ گئی، بلحوث آنکھ
اب چاند پر لگ گئی. اب دو شعر غزل کے سنیے. پاشا بھائی آ گئے آپ؟ چلیے. بلحوث آنکھ اب چاند پر لگ گئی, آتش عشق تو آتش عشق ہے, آتش عشق تو آتش عشق ہے, لگ گئی اتفاقاً جدھر لگ گئی. آتش عشق تو آتش عشق ہے, آتش عشق تو آتش عشق ہے, لگ گئی اتفاقاً جدھر لگ گئی, لگ گئی اتفاقاً جدھر لگ گئی. رخ سے پردہ ہٹا تو رہے ہو مگر پھر نہ کہنا ہماری نظر لگ گئی. رخ سے پردہ ہٹا تو رہے ہو مگر, رخ سے پردہ ہٹا تو رہے ہو مگر پھر نہ کہنا ہماری نظر لگ گئی, پھر نہ کہنا ہماری نظر لگ گئی. اور کچھ شعر ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ یہ شعر بھی بالکل تازہ ہے, مجھے پرچے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے, رواں ہو جائیں تو دیکھیے گا. نفرت کی اندھی دنیا میں چاہت کا انعام ہے کیا. نہیں بھائی, اسے تحت میں سنیے آپ. نفرت کی اندھی دنیا میں چاہت کا انعام ہے کیا, جھوٹوں سے کیوں پوچھ رہے ہو سچائی کا دھام ہے کیا. بالکل آسان سے مصرے ہیں. جھوٹوں سے کیوں پوچھ رہے ہو سچائی کا دام ہے کیا. اب یہ شعر سنیے. جھوٹوں سے کیوں پوچھ رہے ہو سچائی کا دام ہے کیا, پھانسی پر لٹکا دے مجھ کو لیکن اتنا بتلا دے. پھانسی پر لٹکا دے مجھ کو لیکن اتنا بتلا دے, مجھ پر تیری چاہت کے علاوہ اور کوئی الزام ہے کیا. بھائی شکریہ. ابھی اور شعر سنو, بڑھیا مزہ آئے گا. اپنی والی اڑاؤ. ارے گڑبڑ. اچھا جو میری رکھی تھی نا وہ اڑا گیا. یہ پھانسی پر لٹکا دے مجھ کو لیکن اتنا بتلا دے, مجھ پر تیری چاہت کے علاوہ اور کوئی الزام ہے کیا. مجھ پر تیری چاہت کے علاوہ اور کوئی الزام ہے کیا. راہی بھائی, زخموں پر میرے نمک چھڑک کر ہمدردی کے لہجے میں, زخموں پر میرے نمک چھڑک کر ہمدردی کے لہجے میں بھولے پن سے پوچھ رہے ہیں درد کو کچھ آرام ہے کیا. زخموں پر میرے نمک چھڑک کر ہمدردی کے لہجے میں, زخموں پر میرے نمک چھڑک کر ہمدردی کے لہجے میں بھولے پن سے پوچھ رہے ہیں درد سے کچھ آرام ہے کیا. اور تم کیا بدلے میری صورت میری رنگت بدل گئی. محسوس کیجئے گا دونوں مصرے. تم کیا بدلے میری صورت میری رنگت بدل گئی, آئینہ بھی پوچھ رہا ہے مجھ سے تیرا نام ہے کیا. تم کیا بدلے میری صورت میری رنگت بدل گئی, آئینہ بھی پوچھ رہا ہے مجھ سے تیرا نام ہے کیا. آئینہ بھی پوچھ رہا ہے مجھ سے تیرا نام ہے کیا. اور زہر عداوت گھول رہے ہو اہل وطن کے سینوں میں. کیا مصرع ہے, واہ واہ. زہر عداوت گھول رہے ہو اہل وطن کے سینوں میں, تم نے کبھی یہ بھی سوچا اس نفرت کا انجام ہے کیا. تم نے کبھی یہ بھی سوچا اس نفرت کا انجام ہے کیا. تم نے کبھی یہ بھی سوچا اس نفرت کا انجام ہے کیا. اور سنیے شعر کہ بیمار غم کو پہلے تو اچھا کرے کوئی. بیمار غم کو, بقا صاحب دیکھیے میں آپ کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ آپ بہت دیر سے جھکائے بیٹھے ہیں گردن کو, اب تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا آپ بھی, چونکہ آپ کو پڑھنا بھی ہے. ملاحظہ فرمائے, بیمار غم کو پہلے تو اچھا کرے کوئی, چارہ گری کا بعد میں دعویٰ کرے کوئی. بیمار غم کو پہلے تو اچھا کرے کوئی, چارہ گری کا بعد میں دعویٰ کرے کوئی, پہلے تو اپنی پیاس کو دریا کرے کوئی. سنیے شرافت بھائی, پہلے تو اپنی پیاس کو دریا کرے کوئی, پھر اس کے بعد دھوپ میں سجدہ کرے کوئی. پہلے تو اپنی پیاس کو دریا کرے کوئی, پھر اس کے بعد دھوپ میں سجدہ کرے کوئی, پھر اس کے بعد دھوپ میں سجدہ کرے کوئی. بہت شکریہ. پہلے تو اپنی پیاس کو دریا کرے کوئی, پھر اس کے بعد دھوپ میں سجدہ کرے کوئی. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے, حاضر خدمت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دھوپ میں
शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद धूप में सजदा करे कोई, नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ। सलामत भाई, नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, लेकिन खता खता है जो दाना करे कोई। अच्छा है, हो गया, शेर हो गया। नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ। बहुत शुक्रिया। नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, लेकिन खता खता है जो दाना करे कोई। लेकिन खता खता है जो दाना करे कोई। नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ। शुक्रिया राहे भाई कि नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, लेकिन खता खता है जो दाना करे कोई। वो खुद बागबान आग चमन में लगाई है। कलीम भाई शेर सुनिए, खुद बागबान आग चमन में लगाई है, अब ये बताओ किस पे भरोसा करे कोई। खुद बागबान आग चमन में लगाई है, खुद बागबान आग चमन में लगाई है, अब ये बताओ किस पे भरोसा करे कोई। अब ये बताओ किस पे भरोसा करे कोई। दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है मगर, दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है मगर, भाई हो दुश्मनी पे तो फिर क्या करे कोई। दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है मगर, दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है मगर, भाई हो दुश्मनी पे तो फिर क्या करे कोई। बहुत शुक्रिया। भाई हो दुश्मनी पे तो, बहुत शुक्रिया।